اچھا، جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے تو اس سے منسلک جتنی قرآن کی آیات ہیں، روایتیں ہیں، تو اس میں مطلب ہر طرف سے الگ الگ بیانات آ رہے ہوتے ہیں، ہر طرف سے الگ الگ تشریحات آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک روایت جو رمضان کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے اور بڑی مشہور روایت ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بڑی مشہور روایت ہے یہ۔ لیکن سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اگر شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود پھر گناہ کیسے ہو رہے ہیں مسلمانوں سے؟ تو یا تو شیطان کو قید کرنا درست بات ہے، یا اس کو ہم صحیح سمجھے نہیں ہیں، تو اس کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ دیکھیں، بہت سی کوئی بھی زبان ہوتی ہے نا، جیسے عربی ہے، اردو ہے، اس میں بہت سے جملے محاورتاً بولے جاتے ہیں۔ اچھا، اور جب بھی کوئی گفتگو محاورتاً کی جاتی ہے تو اس کے لغوی معنی سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ اچھا، جیسے میں آپ کو بولوں بھائی بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، تو یہاں چور کے لفظ سے استدلال مت کیجیے گا، یہاں لنگوٹی بھی مت تلاش کیجیے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں ایک مفہوم سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی بہت سی باتیں وہ محاورتاً کہی جاتی ہیں۔ دیکھیں، رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، بالکل میرے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ اس میں ایسا ہے جیسے شیاطین صفیدت، بالکل جیسے کمزور پڑ جائیں گے، جکڑ لیے جاتے ہیں۔ لیکن اسی رمضان کے مہینے میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے خون کی طرح نسوں میں دوڑتا بھی ہے۔ بالکل، یہ اسی رمضان کی حدیث ہے، صحیح، بڑی مشہور روایت ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف سے بعد تشریف لائے اپنی زوجہ کو چھوڑنے کے لیے، تو کچھ صحابہ نے دیکھا تو ایک بدگمانی کا پہلو بن سکتا تھا کہ یہ کون سی خاتون ہے جسے اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھی جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان سے فرمایا تھا کہ ہماری زوجہ ہے، بدگمانی نہیں ہونا، شیطان جو ہے تمہاری نسوں میں دوڑتا ہے۔ یہ بھی رمضان کی روایت ہے۔ تو اگر تو رمضان میں شیاطین سارے قید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود تو رمضان میں بیان کر رہے ہیں یہ خون میں دوڑتا بھی ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، کوئی موقع ضائع نہیں کرنے دیتا۔ تو بہت سی گفتگو محاورتاً ہوتی ہے۔ اچھا، اطلاق سے کامل ہمیشہ مراد ہوتا ہے، یعنی جو عبادت اللہ تعالیٰ نے رمضان کی رکھی ہے اگر اس کو کما حق ہو کوئی ادا کرے تو شیطان بہت کمزور ہو جائے۔ اچھا، اور وہ اتنا ہی کمزور ہو جائے گا جیسے وہ سمجھ لو جکڑ لیا گیا ہے۔ یہ ہے اصل میں اس سے مراد کہ آپ اللہ رب العزت کے لیے اخلاص آپ کے دل کے اندر ہو، اور روزے کی روح کو سمجھتے ہوئے روزہ رکھ لیں کہ میں اللہ ناجائز چیزیں دور کی بات ہے، میں جائز چیزیں بھی اب استعمال نہیں کروں گا۔ استحضار ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، صحیح، قرآن سے محبت ہو جائے، اس رات میں اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہو۔ اگر اس پورے پیکیج کو کما حق ہو جو بندہ ادا کرے گا تو شیطان تو کمزور ہو جائے گا اس کے چکر میں۔ لیکن یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ حقیقتاً ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ وضاحت تو بہترین ہو گئی، اور جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے کہ لغوی معنی سے استدلال نہیں، محاورے کو بھی دیکھنا پڑا۔ اچھا، یہ قرآن میں بھی اسی طریقے سے چلتا ہے؟ بہت سے محاورے قرآن میں بھی استعمال اچھا، فی سم الخیاط، جیسے سوئی کے ناکے سے جو ہے اونٹ کا گزر جانا، یہ بالکل ایک محاورہ استعمال کیا جائے۔ اسی طرح یکشفون عن ساق، کہ پنڈلی ننگی کرنا، یہ ایک لغوی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک محاورہ بھی ہے جو استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے الفاظ قرآن پاک میں بھی ہیں جو محاورتاً استعمال ہوئے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اس پہ اور آگے گفتگو کریں گے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں بہت سارے مسائل مسلمانوں کو درپیش ہوتے ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ یہ بنیادی چیز کیا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وہ بتائیے۔ تین چیزیں ہیں جو ظاہری لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں پابند کیا ہے۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم، اللہ نے ارشاد فرمایا تم کھا سکتے ہو پی سکتے ہو جب تک صبح سفید ڈوری بالکل ممتاز ہو جائے، یہاں سے لے کے ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک تم لوگوں نے صیام کرنا ہے، رک جانا ہے کھانے سے پینے سے۔ تیسری چیز اللہ نے قرآن میں نص کی ولا تباشروہن، کہ اس بالکل پیریڈ کے اندر آپ لوگوں نے مباشرت نہیں کرنی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، رات کے وقت کے اندر تمہیں تمہاری ازواج کے ساتھ مباشرت کی اجازت ہے، لیکن روزے کی حالت میں ممانعت کر دی گئی۔ یہ تین چیزیں ہیں عبارتاً جو روزے کے اندر لازم رکھی گئی ہیں۔ کھانے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، پینے سے بچنا ہے، اور مباشرت سے آپ نے بچنا ہے۔ اور یہ چونکہ حلال چیزیں ہوتی ہیں تو حلال چیزوں پر بھی پابندی لگائی گئی تاکہ انسان کے اندر استحضار پیدا ہو جائے۔ اور ظاہر ہے جس وقت آپ بند کمرے کے اندر بھی نہیں کھا رہے تو وہ کون سا تصور ہے جو آپ کو کھانے سے روک رہا ہے؟ ایک ہی ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، آپ چاہے چھوٹا بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے جوان ہو، جب وہ بالکل اس چیز سے ایک پورا مہینہ پریکٹس کرتا ہے استحضار کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے، تو رمضان کے علاوہ وہ حلال تو اجازت ہی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، صرف حرام چیزوں کے اندر اس کیفیت استحضار کو اپنے سامنے رکھے گا تو بالکل اس کے لیے ایک تقوی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, سامعین کہتے ہیں میسیجز کرتے ہیں, تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا, اس سے روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی چیز ہے کھانا جس کا اس اللہ نے منع کیا ہے, کھانے کا اطلاق ہوگا تو وہ چیز ممانعت میں داخل ہوتی ہے. اچھا, کھانا یا پینا اس کا یہاں دلالتم بالنص. صحیح. کوئی بھی چیز اگر انسان کے منہ کے اندر ہو, ظاہر ہے کوئی بھی چیز ہے چاہے سادہ پانی کیوں نہ ہو, تو زبان سے اس کا ایک ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے. صحیح. جب تک حلق سے نیچے نہیں اترتا کھانے کا اطلاق نہیں کیا جاتا, اور نہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. صحیح. احتیاط کرنی چاہیے اپنی جگہ. جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو obviously وضو کے اندر بھی کلی تو ہوتی ہے. اچھا منہ گندا ہو جائے, انسان برش کرتا ہے یا انسان مسواک وغیرہ کرتا ہے, اچھا مسواک بھی کرے گا تو ٹیسٹ تو آتا ہی ہے. تو صرف یہ چیزیں منع نہیں ہوتی ہیں, آپ کو کھا لینا کسی چیز کا وہ منع ہوتا ہے. ٹوتھ پیسٹ یوز کی جائے گی تو اس میں احتیاط اس لیے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ منہ بہت زیادہ ذائقے سے بھر جاتا ہے, پھر اس کا ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اندر چلا نہ جائے. تو انسان کو شک و شبہات والی چیزیں بچنا بھی چاہیے. صحیح ہے. اچھا ایک وہ غالباً فقہ کی کتاب میں پڑھا تھا کہ عصر کے بعد آپ مسواک کر سکتے ہیں, ظہر کے بعد مسواک نہیں کر سکتے, اس طریقے سے کوئی عبارت پڑھی تھی, ذہن میں آ رہی ہے آپ کے؟ عبارت ہے لیکن یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. کافی مشہور تھا کہ شام کے وقت ظہر کے بعد خاص طور پر مسواک اگر آپ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے. ایکچولی انہوں نے سمجھا یہ کہ روزے کی حالت کے اندر ہوتا ہے خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے کچھ اسمیل ہو جاتی. صحیح. کسی بھی شخص کے اندر ایک اسمیل کی کیفیت پیدا ہو جاتی. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ روزے دار کی جو اسمیل ہے یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول اسمیل ہوتی ہے. تو اس حدیث سے یعنی اس جملے سے کئی فقہا نے ایسا سمجھا کہ اگر دوپہر میں ظہر کی نماز کے وقت اگر انسان کرے گا مسواک وغیرہ تو کہیں ایسا نہ ہو یہ جو اسمیل والی فضیلت ہے یہ وہ کھو بیٹھے. لیکن جو محققین علماء نے فرمایا کہ نتیجہ ٹھیک اس لیے نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ رہتی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرماتے تھے ہر نماز کے ساتھ, چاہے وہ عصر کی نماز ہو, مغرب کی ہو, ظہر کی ہو, وہ کثرت سے مسواک فرماتے ہیں. یہ نیچرلی اسمیل کی بات ہے جو معدے سے اٹھتی ہے. منہ کے اندر جو اسمیل ہو جائے اس کو صاف کرنے کے لیے آپ مسواک استعمال کرتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے نا کہ بھئی جو معدے سے نارملی اسمیل آتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے, یہ نہیں کہ تم اس کو باقی رکھو اور کسی سے گفتگو کر رہے ہو تو اسمیل آئی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ نوجوان بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر رات کو احتلام ہو گیا اور آنکھ نہیں کھلی, یا دن میں سو رہے تھے احتلام ہو گیا, تو اس سے روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس پہ کوئی فرق نہیں ہے. آرام سے روزہ پورا کریں, نہائیں, نماز پڑھیں. بس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس چیز سے منع کیا ہے وہ ہے مباشرت. لا تباشروہن احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, یہ احکامات ہیں. اور مباشرت کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک جسم کا کسی دوسرے جسم سے لمس ہونا, مس ہونا, حصول شہوت ہونا, پھر قضاء شہوت پر منتج ہو جانا. یہ ہوتا ہے مباشرت جس سے روزہ ٹوٹتا ہے. باقی یہ کہ احتلام ہو جانا ظاہر ہے وہ اختیاری چیز نہیں ہے, پھر اس میں مباشرت والا معنی بھی نہیں پایا جاتا. یہ وجہ ہے کہ احتلام سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے, روزہ ٹوٹنے کا. کسی کو احتلام اگر ہو گیا نہائے, نماز پڑھے. اچھا اگر صبح احتلام کی ہی حالت کے اندر روزہ رکھ لیا, ٹھیک ہے, مثلا ٹائم کم تھا نہانے کا, پہلے پھر روزہ رکھ لیا, پھر اس کے بعد نہا لیا, جب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی فرق نہیں, کوئی مکروہ نہیں ہے اس کے اندر, کوئی مسئلہ نہیں. وہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب بغیر غسل کے جو ہے نا وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, یہ ذہن بنا ہوا ہے عوام کے اس طریقے سے. نہیں ضروری نہیں ہے. اچھا کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں بیچارے نوجوان, تو یہ اللہ سب کو اس سے معاف رکھے. مشت زنی کے حوالے سے وہ سوال کرتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ صحیح قول میں ٹوٹ جانا چاہیے روزہ, زیادہ بہتر قول یہی ہے. دیکھیں میں استدلال سمجھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مباشرت سے منع کیا ہے. مباشرت کہتے ہیں قضاء شہوت, ٹھیک ہے, حلال محل کے اوپر بھی قضاء شہوت سے اللہ نے منع کر دیا. تو قرآن پاک بہت سے حکم عبارتاً بالنص سمجھاتا ہے, اور بہت سے احکامات دلالتاً بالنص بھی سمجھاتا ہے. وہ عورت جو مجھ پر حلال ہے, وہ عورت جو میری بیوی ہے, جو میرا لباس ہے, اس حلال محل پر بھی کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مباشرت کی پابندی لگا دی کہ میں قضاء شہوت نہیں کر سکتا. تو قضاء شہوت حلال محل پر بھی اگر اللہ نے منع کر دیا تو میں کسی بھی طرح قضاء شہوت کا حصول کر لوں گا, بدرجہ اولا اس حکم کے اندر میں داخل ہو جاؤں. لہٰذا راجح قول یہی ہے کہ استمناء بالکف, ماسٹربیشن, مشت زنی, ایسے افعال اگر روزے میں ہوتے ہیں
اسے روزہ ٹوٹنے کا حکم ہونا چاہیے۔ کئی لوگ یہاں پر یہ استدلال کرتے ہیں نا کہ وہ مباشرہ جو ہے جسم کا جسم سے مس ہونا، یہاں پر کوئی دوسرا جسم تو ہے نہیں لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، نہایت کمزور استدلال ہے۔ دلالۃ من النص اس جہت میں دیکھنا پڑے گا کہ حلال محل میں بھی قضاء شہوت کو اللہ نے منع کر دیا تو کسی بھی طریقہ کار سے قضاء شہوت کی جائے گی وہ درجہ اولا اس حکم میں داخل ہوگا۔ صحیح۔ دلالۃ بالنص استدلال میں اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اب میں 3-4 چیزیں ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں جیسے اب ڈرپ لگانا شروع ہو گئے ہیں، انجیکشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اسی طرح خون چڑھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اسی طریقے سے اور بھی ایسے ضروریات پڑ جاتی ہے جو روزے کی حالت میں کرنی پڑتی ہے۔ انہیلر ہے اس کے حوالے سے، اسی طریقے سے انسولین لگتی ہے اس کے حوالے سے، ان سب چیزوں کا ذرا کوئی جامع جواب دیجئے کہ کیا حکم بنتا ہے۔ دیکھیں جب سے یہ مسائل نئے نئے شروع ہوئے ہیں اجتہاد ہوگا، غور و فکر ہوگا۔ قرآن پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ہے دیکھا جائے گا کیا چیز اس کی دلالتاً داخل ہو رہا ہے۔ دلالت کہتے ہیں جو برابری درجے کے اوپر آ جائے۔ دنیاوی مثال سے یوں سمجھ لے کہ ایک بچہ ہے وہ کیٹو کا سگریٹ پی رہا ہے تو ابو نے کہا آئندہ تجھے کیٹو پیتے دیکھا جان سے مار دوں گا، تو بیٹا سمجھ جائے گا کہ ابو ایکچولی مجھے سگریٹ سے منع کر رہے ہیں، وہ میں چاہے کیٹو کا پیوں، چاہے کیپسٹن پیوں، چاہے گولڈ لیف پیوں۔ پھر وہ بچہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ ابو سگریٹ پینے نہیں دیتے تو یہ ابو مجھے کبھی بھی چرس پینے نہیں دیں گے، بدرجہ اولا چیز ہوگی۔ تو ہر وہ چیز جو برابر بڑے درجے کی ہو وہ قرآن میں دلالتاً داخل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر کھانے پینے سے منع کیا ہے، جو بھی چیز اس کی برابر درجے کے اوپر آئے گی وہ دلالتاً بالنص بن سکتی ہے۔ اب انجیکشن کے ذریعے کوئی بھی جسم میں چیز داخل کر دی جائے کیا وہ کھانے پینے کے برابر ہو سکتی ہے؟ یہ ہے جس کے اندر علماء کی دو نظریں ہیں۔ کئی علماء سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے برابر ہی ہے، کہ کھانے سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ آپ کے معدے میں کوئی چیز جائے گی پھر وہ ہضم ہو جائے گی، ہضم ہو کے جسم کو توانائی دے گی، اور جب ڈائریکٹلی انجیکشن لگ گیا تو وہ ڈائریکٹلی جسم میں جا کے فائدہ دے گی۔ فرق صرف اتنا ہی ہے ڈائریکٹلی فائدہ دے رہا ہے، وہ انڈائریکٹ پروسیس کے ذریعے فائدہ دے رہا ہے۔ اس جہت میں بہت سے علماء دیکھتے ہیں انہیں کھانے پینے کے برابر ہی لگتا ہے، وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔ لیکن دیگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ کھانے میں اور ڈائریکٹلی کسی چیز کو جسم میں انجیکٹ کرنے میں تھوڑا فرق ہے، کہ وہ دلالت انہیں لگتا برابر درجہ لگتا نہیں ہے۔ آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ صرف کھانا وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیز کو اپنے جسم کے اندر داخل کر دیں، بلکہ جیسے ہی انسان منہ میں کسی چیز کو رکھتا ہے ایک ذائقہ محسوس کرتا ہے، ایک بائٹ کے اوپر اس کو مزہ آتا ہے، پھر اس سے جس وقت معدے کے اندر کسی چیز کو داخل کی جاتی ہے وہ تو معدے کو بھی سکون ملتا ہے کہ میرا پیٹ بھر رہا ہے۔ اب یہ ساری کیفیتیں ڈائریکٹلی انجیکٹ کرنے کے اندر پائی نہیں جاتی۔ ایک چیز خون میں شامل ہو رہی ہے بس، لیکن یہ جو پروسیس ہے پورا جس کے اندر ذائقہ بھی شامل ہے، ایک لطف، ایک شہوت شامل ہے، مزہ شامل ہوتا ہے نا، وہ چیزیں انجیکٹ کے اندر آتی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو دلالت النص نہیں بنایا جاتا، یہ قول زیادہ راجح ہے۔ دیکھیں ہم وضو بھی کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو مسام کے ذریعے پانی اندر چلا جاتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بہت سی چیزیں ناک کے ذریعے اندر چلی جاتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ استدلال مجھے زیادہ مضبوط لگتا ہے کہ کسی کو ضرورت آ گئی، انجیکشن لگا لیا، طبیعت تھوڑی خراب ہوئی اور کسی نے ڈرپ لگانے کی ضرورت تھی لگا لی، لیکن اس نے روزہ کمپلیٹ کر لیا، بسم اللہ جی، اس سے کوئی پریشان نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزوں کے اندر زیادہ قول زیادہ بہتر یہی لگتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، چونکہ انسان مجبوری میں لگاتا ہے، انہیلر لے رہا ہے یا انسولین لے رہا ہے یا ڈرپ چڑھوا رہا ہے تو مجبوری میں چڑھوائے گا، کوئی شوق سے تو چڑھواتا نہیں۔ جی جی بالکل بالکل، تو اس میں روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم دینا چاہیے، زیادہ بہتر، ہمیں زیادہ بہتر یہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔